عزیزان گرامی یقین جانے علماء کرام شیخ مفید سے لے کر سید سستانی تک کا انسان چاہتا ہے کہ رب کے قریب جائے، بہترین وسیلہ ذات جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک عمل آپ حضرات اگر اجازت دیں، موضوع نہیں ہے میرا کیونکہ بہرحال مائیں بہنیں بھی سن لی ہیں، رزق کے حوالے سے آیت اللہ مظاہری نے لکھا ہے اس کو، وہ حضرات کے جن کو، اور میں یقین جانے خود کم بیان کرتا ہوں ممبر سے، بہرحال مائیں بہنیں باقاعدہ جو پوچھا بھی کرتے ہیں قبلہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہو کہ جب فرش عزا سے جائیں تو اس کو جا کے کریں اور دل میں شہزادی کا نور اجاگر ہو۔ یہ عمل آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں رزق کے حوالے سے خاص مجرب ترین عمل ہے، اور واللہ عجیب عمل ہے۔ درود ہے جناب سیدہ کے اوپر مشہور جو آپ حضرات سنتے ہیں، کیا ہے؟ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بہرحال تیرا درود ہو علی فاطمہ، فاطمہ پر، و ابیہا اور فاطمہ کے بابا پر، و بعلہا اور فاطمہ کے شوہر پر، و بنیہا اور فاطمہ کے بچوں پر۔ ترجمہ کروں جملے کا، وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ، اور وہ راز کے جو تو نے امانت کے طور پہ فاطمہ کے حوالے کیا تھا۔ وہ راز، سر بولتے ہیں راز کو، وہ راز کہ جو تو نے امانت کے طور پہ فاطمہ کے پاس رکھوایا تھا۔ وہ راز کیا ہے؟ اب اس میں بڑی بحث ہے، اگر میں پڑھنا شروع کروں تو 2 گھنٹے بھی کم ہے، بس ایک جملے میں سن لیجئے۔ صاحب نوائب الدہور نے لکھا، صاحب عبقری الحسان آیت اللہ علی اکبر نحو الدین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، سر المستودع، وہ راز کے جو اللہ نے امانت کے طور پہ فاطمہ کے سپرد کیا، اسے مہدی ذاہب العصر والزمان کہا جاتا ہے۔ امام زمانہ کی ذات اقدس وہ راز ہے جو خدا نے فاطمہ الزہرا کے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا۔ بہرحال ان ہستیوں کا واسطہ بعدد ما احاط بہ علمک، ہر اس عدد کے بارے میں کہ جو تیرا علم جس عدد کو احاطہ کر سکتا ہے۔ پھر انسان اپنی حاجت یہ پڑھنے کے بعد مانگے۔ اب جناب فاطمہ کا جو لفظ فاطمہ ہے، اس کا عدد کیا ہے علم ابجد میں؟ جی یہ ماشاءاللہ علم ابجد کے جو ہے نا ماہر ترین انسان ہمارے سامنے موجود ہیں۔ 135 یعنی فے، الف، توئیں، میم اور ہا، کتنا عدد ہوا کل؟ 135، 135۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں اس درود کو اگر کوئی 135 دفعہ پڑھے اور پھر حاجت مانگے، میں قسم کھاتا ہوں جناب زہرا کی اس کی حاجت رد نہیں ہو سکتی۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہماری بدبختی ہے عزیزان گرامی کہ ہم واقعاً یعنی وہ ہستی کے جس کے بارے میں معصوم فرما رہے ہیں وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، ہر زمانے والوں جو زمانے گزرے، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، معصوم کے زمانے تک کا ہر زمانے والوں پر معرفت فاطمہ واجب تھی۔ زمانہ چکر ہی فاطمہ کے معرفت کے ارگرد لگا رہا ہے۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَورَةِ الْقُرُونِ الْأُولَى۔ ایک عمل اور سن لیجئے پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں، اجازت ہے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ درود پڑھ کے 135 دفعہ جتنے جناب سیدہ کے نام کے عدد ہیں فاطمہ۔ دوسرا ہے نماز استغاثہ جناب سیدہ، ماننا ہے انشاءاللہ، پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ بیان کریں یا اگلے سال کے لیے رکھیں؟ جی رزق کے لیے خاص وہ درود پڑھ کے انسان خدا سے رزق کا مطالبہ کرے۔
وہ ہستی کہ جس کے حق مہر میں خدا نے سارے رزق کو لکھا ہو، کیسے ہو سکتا ہے خدا آپ کو ایسے ہی خالی ہاتھ واپس پلٹا دے؟ یہ جو نماز استغاثہ ہے اس کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا انسان شدید ترین کسی مشکل کا دوچار ہو جائے، شدید ترین کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز استغاثہ جناب سیدہ پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، سیم صبح کی نماز کی طرح۔ پہلی رکعت میں ہم انا انزلنا، دوسری میں ہم سورہ توحید۔ نماز ختم کرنے کے بعد 34 دفعہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد انسان فوراً سجدے میں جائے، 100 مرتبہ پڑھے یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، اے میری شہزادی، اے فاطمۃ الزہرا اغیثینی، میری مدد فرمائیے۔ توجہات ہے بھئی، وہ جو ڈائریکٹ خدا سے مانگتے ہیں نا، اس توحید کو کہا جاتا ہے توحید ابلیسی۔ نہیں آپ حضرات اتنا پریشان مت ہوئیے، میں روایت نہ الزام لے لیجیے گا۔ علی صاحب آپ کو پتہ ہے کراچی میں الزام وہ سٹیمپ جیب میں ہوتی ہے، فوراً اس الزام لگا دیتے ہیں۔ میں روایت پڑھ دیتا ہوں بھئی، خدا کو ہم کیوں آئے؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے نا، خدا غضبناک نہ ہو جائے، اللہ میاں راضی رہے۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نعمان میاں یہ 40 رکعت نماز ہو رہی ہے، 20 رکعت نماز ہو رہی ہے بھئی، 10 11 رکعت صبح شام نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، معیار صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نبی نے فرمایا ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضا فاطمہ۔ اس نے اصحاب سے کہا تھا یاد رکھو خدا فاطمہ کے غضب کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے، فاطمہ کی رضا کی وجہ سے اللہ راضی، فاطمہ کی رضا کی وجہ سے وہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب آئیے دوبارہ سنیے، 100 مرتبہ آپ سجدے میں اللہ کو نہیں پکار رہے، سجدہ ہے اللہ کے لیے، پکار رہے ہیں یا مولاتی۔ چھٹے امام سے روایت ہے، مستند ترین روایت مفاتیح کے اندر بھی پوری نماز موجود ہے، یا فاطمۃ اغیثینی۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پہ نادان کہ بھئی سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ جناب سیدہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں، ان کو قرآن میں ملائکہ کا آدم کو سجدہ نظر نہیں آتا۔ یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں، ان کا قرآن میں یوسف کے بھائیوں کا یوسف کو سجدہ نظر نہیں آتا۔ یا مولاتی، اے میری شہزادی، اے فاطمۃ الزہرا اغیثینی، میری مدد کیجیے۔ 100 دفعہ سر اٹھائیے، اپنا دایاں رخسار رکھیے، پھر سجدگاہ پر، پھر دوبارہ 100 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، پھر اٹھائیے چہرے کو، اپنا بایاں رخسار سجدگاہ پر رکھیے، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، پھر سر اٹھائیے سجدگاہ پہ رکھیے۔ اب 110 مرتبہ اللہ اکبر، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، اے میری شہزادی، اے فاطمۃ الزہرا، میری مدد کیجئے۔ کل 410 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 410۔ اب اس کے پیچھے بھی راز ہے، انشاءاللہ اگلے سال نعمان میاں یاد دلائے گا، بتائیں گے کہ یہ عادت کیوں رکھا۔ 410 مرتبہ انسان یہ ذکر شریف پڑھے، سر اٹھائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میں صادق آل محمد اس بات کا ضامن ہوں، سر اٹھانے سے پہلے پہلے خدا اس کی مشکل کا کوئی نہ کوئی حل اسے بتا دے گا۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔